بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کے حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ گویا جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارتی ہے، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اس کا اجر دے گا وہ اس کی چاہ میں ہے، اور اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ شب قدر کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ شب قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف اور مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی اہم اور بابرکت رات کو مخفی رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اتنی اہم اور بابرکت رات کو مخفی ہونے کے متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہے، جس طرح بہت ساری چیزیں، اسم اعظم کا مخفی ہونا، جمعے کے روز قبولیت کی دعا کی گھڑی کی طرح کس وقت دعا قبول ہوتی ہے جمعے کے دن، یہ بھی مخفی رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح شب قدر کو بھی مخفی رکھا گیا ہے، اور اس لیے مخفی رکھا گیا ہے تاکہ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جائے اور وہ شاید اس صدمے میں بالکل اس کا ازالہ ممکن ہی نہ ہو، تو اس لیے پروردگار نے یہ رات مخفی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے رات تعین فرمائی ہے تاکہ اس کی تلاش میں متعدد عبادتیں ہوتی رہے اور لوگ عبادتوں میں اپنی راتیں گزارتے رہیں، چونکہ یہ وہ آخری عشرہ ہے رمضان کا جہاں پروردگار کو اپنے بندوں کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے، تو اس لیے اس کو تھاک راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کے تھاک راتوں میں ایک رات شب قدر ہے۔ 21 ہو، شب 23 ہو، شب 25 ہو، شب 27 ہو یا شب 29 ہو، ان 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے۔ اور وہ رات اگر گرمیوں کا موسم ہے تو ہر دن کی نسبت وہ رات ٹھنڈی ہوگی، اور اگر سردیوں کا موسم ہے تو وہ رات باقی راتوں کی نسبت گرم محسوس ہوں گی۔ تو اس رات آپ نے اپنے رب الہی کے بارگاہ میں رہ کے شب گزارنی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب آپ کے بخت تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ وہ رات ہے جب اموات زمین پر آتے ہیں، سارے فرشتے، ملائک اور روح زمین پر آتے ہیں۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ اگر آپ اس رات کو مس کریں گے تو آپ زندگی میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ رات وہ رات ہے کہ آپ نے بالکل اس کو ایسے گزارنا ہے جیسے یہ آپ کا آخری شب قدر ہو۔ اس رات کا بہت ہی زیادہ کرامات ہے۔ اس رات میں آپ نے احیا کرنا ہے اور صبح تک کوشش کیجیے گا بیدار رہ کر اپنی حاجتیں اور اپنے نصیب پروردگار سے مانگے، تو وہ بالکل رد نہیں ہوگا۔ اعمال شب قدر میں آپ کو بتاتی ہوں، ان شب میں آپ نے غسل کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے نماز فجر کی طرح آپ بجا لائے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ حمد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے اور نماز تمام کریں۔ اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، 70 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پڑھنی ہے۔ قرآن مجید ہاتھوں میں لے کر چہرے کے مد مقابل لے کر آپ نے جو بھی دعا کرنا ہے، رب عزت کی بارگاہ میں وہ دعا کبھی مسترد نہیں ہوگا۔
اور شب قدر میں آپ سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو شخص شب قدر کو 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے گا، اس کے گناہ ایسے معاف کیے جائیں گے کہ جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اور اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف ہوگا، اور 70,000 فرشتے اس کی جنت میں جانے کے لیے دعا کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کی واجب نمازیں قضا ہو گئی تھی، آپ شب قدر میں وہ نمازیں اپنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس شب کو آپ بالکل ضائع ہونے نہ دیجیے گا۔ یہ وہ شب ہے کہ آپ کی تقدیر چینج ہوں گے، آپ کے نصیب جو جس سے چاہے آپ پروردگار سے لکھوا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ شب ہے کہ آپ اپنے اموات کو، اپنے مردوں کو بھی لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ وہ شب ہے جب سارے اموات، سارے روح واپس زمین پر آتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس شب میں آپ جتنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں لازمی کیجیے گا، اور ہم جیسے حقیر بندے کو بھی اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔